کیا ریاکاری کے ڈر سے نیکی کو چھوڑنا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ دوسری ایکسٹریم پہ جا کے کیا کرتے ہیں، بچتے ہوئے اتنی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ نیکی کے کام ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی ریاکاری کی ایک قسم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کسی غیر اللہ کی وجہ سے ایک عمل کو چھوڑ دیا۔ جس طرح، کیونکہ ریاکاری کا جو اطلاق ہے، ریاکاری کا جو کانسیپٹ ہے، وہ صرف ایکشنز کرنے پر اپلائی نہیں ہوتا بلکہ ایکشنز چھوڑنے پر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ جیسا کہ برے کام، ایک بندہ مثال کے طور پہ بہت برے کام کرتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے وہ نہیں کرتا، لوگوں کو دکھاوے کے سامنے، لوگوں کے سامنے بڑا نیک بن جاتا ہے، تو obviously یہ بھی ریاکاری ہے۔ تو ریاکاری کا اطلاق صرف نیکی کے اعمال کرنے پہ نہیں ہوتا بلکہ اسی طریقے سے اعمال کو چھوڑنے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایکسٹرنل انفلوئنس آ گیا۔ جہاں پہ ایکسٹرنل انفلوئنس آ جائے اور خاص طور پہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات یا کوئی مخلوق یا کوئی چیز وہ آپ پر انفلوئنس کر رہی ہو آپ کی انٹینشن کو، تو وہ چاہے عمل کرنے کی بات ہو چاہے عمل چھوڑنے کی بات ہو، وہ ریاکاری بن جاتی ہے۔ اس لیے بہت اہم ضروری بات ہے کہ لوگوں کی وجہ سے نہ آپ نے کوئی عمل کرنا ہے اور نہ آپ نے کوئی عمل چھوڑنا ہے، آپ نے ایک بہت پرفیکٹ بیلنس کریٹ کرنا ہے۔ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں ترک العمل من اجل الناس ریا، بڑا مشہور ان کا قول۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کی وجہ سے کسی عمل کو چھوڑ دینا تو ریاکاری ہے، والعمل من اجل الناس شرک، اور لوگوں کے وجہ سے یا لوگوں کے لیے کوئی عمل کرنا وہ تو شرک ہے۔ یعنی انہوں نے ریاکاری اور شرک اصغر میں فرق ہے۔ انہوں نے کہا شرک اصغر تو یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں، اور ریاکاری یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھنی تھی، آپ اچھی نماز پڑھتے ہیں، یا پھر ایک دم آپ کے خیال میں آیا کہ میں نے آج اچھی نماز پڑھنی ہے، آپ کا دوست آ گیا، آپ نے کہا نہیں میں اس کو دکھاؤں گا، اگر میں نے اچھی پڑھی تو یہ ریاکاری ہو جائے گی، میں اچھی نماز نہیں پڑھوں گا، یا میں نماز پڑھتا ہی نہیں، میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ انہوں نے کہا یہ ریاکاری ہے، اور اگر آپ اس کے لیے پڑھیں گے تو وہ شرک ہے۔ پھر فرمایا والاخلاص ان يعافيك منهما، اخلاص یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان دونوں سے محفوظ کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ان دونوں سے پاک کر لیتے ہیں، نہ آپ نے کسی کے لیے کوئی عمل کرنا ہے نہ کسی کے لیے عمل چھوڑنا ہے، تو یہ اخلاص ہے، یہ پیورٹی ہے، یہ سنسیرٹی ہے۔ بعض اوقات انسان، اور عام طور پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی اچھا عمل کرنے لگا ہے، مثال کے طور پہ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم یا کوئی اچھے عمل آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ ضرورت مند ہے، آپ اس کو دینا چاہ رہے ہیں، اور آپ نے کہا آج میں زیادہ دیتا ہوں، آپ کا دوست ساتھ موجود ہے اور آپ کہتے ہیں یار میں زیادہ دوں گا، یہ کہے گا مجھے دکھانے کے لیے کر رہا ہے، میں نہیں دیتا، یا میں چھوڑ دیتا ہوں، کم کر دیتا ہوں۔ اب یہ شیطان کیا کر رہا ہے؟ شیطان کوشش کر رہا ہے آپ کے کسی طریقے سے یہ عمل آپ سے نہ کروائے، ریاکاری کا ڈر ڈال دیا آپ کے اندر۔ تو یہ بھی شیطان کا بعض اوقات وسوسہ ہوتا ہے، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے، اگر آپ کو یہ نیکی کے عمل کرنے سے روک دے۔ اذا اتاک الشیطان وانت تصلی، اگر تمہارے پاس نماز کی حالت میں شیطان آئے اور وہ تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالے تم جو ہے وہ ریاکاری کر رہے ہو، تو پھر کیا کرو؟ فزدھا طولا، تو اس نماز کو لمبا مزید کر لو، شیطان کو اور تکلیف دو، اور کیا کرو؟ مزید نماز کو لمبا کرو، زیادہ اچھا پرفارم کرو۔ اگر شیطان کہے کہ تمہارے اندر ریاکاری آ رہی ہے تو تم اس کو تنگ کرنے کے لیے، شیطانی چونکہ وسوسہ ہے تو اس کے اپوزٹ جا کے کیا کرو؟ زیادہ اس عمل کو کرو۔ تو ان ادر ورڈز اگر میں کنکلوڈ کروں، یہ بات ہے سمپل کہ انسان کو نیکی کا عمل چھوڑنا نہیں ہے، انسان کو ورکنگ اس بات پہ نہیں کرنی کہ میں عمل چھوڑوں، انسان کو ورکنگ اپنی اخلاص پہ کرنی ہے۔ آپ اگر مثال کے طور پہ آپ کا دوست آ جاتا ہے یا کوئی بندہ نیکی، آپ کے فرینڈز آ جاتے ہیں، بردرز ان اسلام، آپ کسی دعویٰ آرگنائزیشن میں ہیں، آپ سے نمازیں لیٹ ہو جاتی ہیں لیکن آپ ان کے پاس جاتے ہیں، تو آپ ان کے پاس جا کے ٹائم پہ اگر فرض کریں نماز کا ٹائم ہو گیا اور آپ کہیں کہ میں ٹائم پہ نماز پڑھتا ہوں، اور آپ عام طور پہ نہیں پڑھتے، اور اگر آپ کے شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم تو کبھی شیطان نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتے لیکن اپنے بھائیوں کی وجہ سے کہ کہیں یہ نہ دیکھ لیں کہ وہ نمازی یہ ٹائم پہ نماز پڑھنے والا نہیں ہے، تو شیطان تمہارے دل میں اگر یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کو تم اگنور کرو، بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم کیا کرو؟ اپنی نیت کو خالص کرو اللہ کے لیے، اور اللہ کے ساتھ یہ عزم کرو اور کوشش کرو اور یہ عہد کرو کہ اللہ مجھے توفیق دے، اور کوشش کرو کہ بعد میں بھی جا کے گھر میں بھی ٹائم پہ نماز پڑھنے کی کوشش۔ تو ان ادر ورڈز اس کو ایز اے یعنی پازیٹیو انسپریشن کے طور پہ لینا ہے، اس کے بارے میں نیگیٹو نہیں ہونا اتنا کہ انسان اچھا عمل ہی نہ کر سکے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔